السلام علیکم ناظرین، میں سجاد خان نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ مجرم نواز شریف کو جس طریقے سے پاکستان کی عدالتیں ریلیف دے رہے ہیں اور جس طریقے سے ایون فیلڈ کا کیس کا فیصلہ ہے اور مجرم نواز شریف جو پاکستانی عوام کے پیسہ لوٹ کے یہاں سے گئے تھے اور وہاں پر اپنے بڑے بڑے فلیٹ اپنے محال بنائے تھے، آج عدالت نے اس کو باعزت بری کر دیا ہے۔ اس پر کاشف عباسی نے سامنے آ گئے، رانا عظیم جو کہ نون لیگ کے سپورٹر صحافی ہیں، اور اس نے جیسی تھوڑی سی نواز شریف کی تعریف کرنے کی کوشش کی تو دیکھیں نواز شریف کے اس چہلے کی کس طریقے سے کاشف عباسی نے کلاس لگا دی اور اس کے بعد اس کو بولنے کا موقع نہ دیا۔ سب سے پہلے آپ یہ گفتگو اور اس ویڈیو کو دیکھیں کاشف عباسی کی، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جا رہی تھی وہ یہ کہ ان فلیٹس کی جو منی ٹریل ہے وہ شریف خاندان نے دینی۔ منی ٹریل کیا ہے؟ یہ فلیٹ کب خریدے گئے، کس نے خریدے، کون مالک ہے؟ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی نہ عدالتیں، نہ آپ، نہ میں، ہم یہ نہیں جانتے کہ ان فلیٹس کا مالک کون ہے اور یہ فلیٹ کون سے سال میں خریدے گئے۔ اور یہ بات اور یہ کنفیوژن میری وجہ سے نہیں، یہ کنفیوژن ان کے اپنے بیانات کی وجہ سے ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب میاں صاحب پاکستان سے گئے یا جب بھی یہ خاندان باہر جاتا ہے اور ان کے جو صاحبزادے ہیں آج بھی انہی فلیٹس میں رہتے ہیں۔ فلیٹس ان کے ہیں یہ تو ثابت ہے، لیکن کس کے ہیں اور کیسے خریدے گئے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ مسلم لیگ نون کے اپنے بزرگ پولیٹیشنز یہ ہمیں بتاتے رہے کہ یہ فلیٹس 1994-95 میں خریدے گئے۔ کب گئے تھے آپ بتائیں؟ مجھے علم ہے کہ 1992-93 میں خریدے گئے۔ 92-93 سے میاں صاحب وہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان کی کوئی اس فلیٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک تو ضرور ہوگا۔ انفارمیشن یہ تھی کہ 93-94 میں خریدے گئے، لیکن سڈنلی ایک دم 2016 میں حسین نواز منظر عام پر آئے اور ایک ٹی وی انٹرویو میں جاوید چودھری صاحب کے انہوں نے کہا الحمدللہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں، اور 2006 میں یہ فلیٹس خریدے گئے۔ تو ذرا آپ کو سنائیں کہ تسلسل کے ساتھ وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2005 میں بلکہ میں نے ایک فیکٹری جو ہے اس کو بیچا تھا سعودی عربیہ میں۔ جو انکم ہمارے پاس آئی وہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ میں۔ 2006 میں جو ہے نا اس آمدنی کے ایک حصے سے جو ہے نا ان پراپرٹیز کو خریدا گیا، یعنی ان کمپنیز کے شیئرز جو کہ اس پراپرٹیز کو ہولڈ کر رہی تھیں ان کو خریدا گیا۔ اور الحمدللہ میں نے جو ہے 3 پراپرٹیز لی اور وہ بھی جو ہے مارگیج کروا کے لی، اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے۔ ہر چیز کا جو ہے نا ثبوت میرے پاس ہے، تو آپ جو ہے نا اپنا مجھ تک ہی رہنے دیں۔ اگر لیٹ سے کہ جو ہے نا کل کو مجھے یہ بات آپ جو ہے نا قانونی طور پہ کورٹ آف لا پوچھے گا تو میں وہاں پہ دوں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا شاذب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہ ہر چیز کا میرے پاس ثبوت ہے، جب کورٹ پوچھے گا تو دوں گا، لیکن جب کورٹ میں معاملہ گیا تو معاملہ ایک قطری خط پر چلا گیا۔ اس پر بھی آتے ہیں۔ میاں صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر جب یہ معاملہ بہت شور پکڑ رہا تھا، زور پکڑ رہا تھا اور سب پی او آرز بنانے کی بات کر رہے تھے کہ قومی اسمبلی سب سے پہلے اس معاملے کو ڈیل کرے، تو میاں صاحب نے ایک تقریر کی تھی اور وہ جملہ جو فیمس ہوا اس وقت، یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ فلیٹس خریدے گئے، انہوں نے بھی ایک منی ٹریل دینے کی کوشش کی۔ دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ اور 1993-94 کی بات کرتے کرتے معاملہ 2006 پر آ گیا، لیکن جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو اس وقت کے وکیل میاں صاحب نے کہا کہ یہ قومی اسمبلی میں میاں صاحب کا بیان ایک سیاسی بیان تھا اور ایک قطری خط لہرایا گیا کہ یہ قطریوں کے ساتھ انویسٹمنٹ پرانے وقتوں میں کی گئی تھی جس کے بعد اب یہ سیٹل ہوئی اور یہ فلیٹس شریف خاندان کو ملے۔ اور اس میں شور کیوں زیادہ تھا؟ کب خریدے گئے؟ جیسے میں نے کہا کہ آج بھی شریف خاندان تو 2006 کی بات کرتا ہے، لیکن نون لیگ کے دوسرے لوگ 1993-94 کی بات کرتے ہیں۔ اگر یہ فلیٹس 1993 اور 1994 میں خریدے گئے تو 1999 میں حسن نواز بی بی سی کے ایک پروگرام ہارٹ ٹاک میں گئے اور کہا میں کرائے پہ رہتا ہوں۔ 2011 میں مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہماری پاکستان سے باہر تو کیا، پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں، اور اس کے ساتھ اگلا جملہ ان کا یہ تھا کہ یہ میرے بہن بھائیوں اور میری والدہ کی جائیدادیں کہاں سے لے آئیں۔ سلیمان شہباز تو اس سے بھی آگے 2014 میں عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں مے فیئر اپارٹمنٹ یہ لندن فلیٹس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا یہ کون سے فلیٹس ہیں، لائیں دکھائیں ثابت کریں۔ کیا بیانات دیے تھے اس وقت؟ Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from The Pakistan? money comes from Pakistan. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ جی تو ناظرین، ہم نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ کس طریقے سے کاشف عباسی نے نون لیگ کے سپورٹر اور نون لیگ کے صحافی رانا عظیم کی کلاس لگائی ہے، جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ نواز شریف تو بالکل بے گناہ تھے، نواز شریف پر یہ الزام لگائے گئے تھے، نواز شریف کے خلاف یہ سازش کی گئی تھی۔ تو پھر کاشف عباسی نے جو اس کے ساتھ کیا آپ نے دیکھا ہے خود، اور آپ پوری پاکستانی قوم بھی جانتی ہے کہ جس طریقے سے لاڈلے نواز شریف کو پاکستان میں لایا گیا، جس ڈیل کے تحت لایا گیا نواز شریف کو، اور اب سارے کیسز منٹوں میں جو ہے دنوں میں ختم ہو رہے ہیں۔
اور نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے، نواز شریف کو زبردستی پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کے لیے، زبردستی مسلط کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کمپنی کی طرف سے بھی اور عدالتوں کی طرف سے. سارا کام جو ہے طے پا چکا ہے اور ساری باتیں ہو چکی ہیں. اس لیے اب پاکستان کی عوام مزید غصے میں آ گئی ہے اس نظام کو دیکھ کے، جو نظام اب پاکستان میں چل رہا ہے، جو اندھا نظام پاکستان میں چل رہا ہے اس وقت. اس پر پاکستانی عوام بھی زیادہ غصے میں ہے اور اس لیے کاشف عباسی نے بھی نون لیگ کی سپورٹر رانا عظیم کی خلاف لگا دی ہے. جس طریقے سے مجرم نواز شریف کو ہر عدالت سے ریلیف ملتے جا رہے ہیں اور نگران سیٹ اپ جس کا کام صرف الیکشن کرانا ہوتا ہے وہ بھی ریلیف دیتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف انہی پارٹیوں کو مکمل طور پر سپورٹ کر کے پروٹوکول دے کے جو ہے جلسے کرائے جا رہے ہیں، کنونشن کرائے جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف پر کنونشن کرنے اور جلسہ کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے. ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں. کاشف عباسی اور رانا عظیم کی گفتگو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی اپنی کمنٹس میں رائے دیں. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.